أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق اللہ العظیم. سورۃ الفیل یہ بھی مکی سورت ہے اور 5 آیتوں پر مشتمل ہے. ترجمہ. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھیں. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اور ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیے تھے. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا. یہ تو اس کا ترجمہ ہے. یہ بھی مکی صورت ہے جمہور مفسرین کے نزدیک، تمام مفسرین کے نزدیک. اور اس صورت کے اندر بہت اہم واقعے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے اور واقعے کو بتایا ہے. اور سب سے پہلا لفظ لائے الم تر. کیا تم نے نہیں دیکھا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تک پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی جس سال یہ واقعہ ہوا. پیدائش ہوئی تھی لیکن اس واقعے کے بعد ہوئی تھی، اسی سال میں ہوئی تھی. اللہ کے نبی کی پیدائش کے بعد نہیں، اللہ کے نبی کی پیدائش سے پہلے. تو ہمارے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، یہ سوال آ سکتا ہے کہ جب دیکھا نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا. تو اس لفظ کو لا کر یہ اشارہ کیا اس طرف کہ واقعہ اتنا پکا ہے، اتنا سچا ہے کہ اس کے انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں. جب اتنا پکا اور اتنا سچا ہے تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیا آپ نے نہیں دیکھا. آ رہی بات سمجھ؟ یعنی یہ بہت یقینی واقعہ ہے، کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وغیرہ نے اس لشکر کے 2 شخصوں کو بھی دیکھا ہے جو اپاہج اور اندھے ہو گئے تھے. اپاہج اور اندھے ہو گئے. چنانچہ محدثین نے اس واقعے کو معجزہ قرار دیا ہے کہ یہ معجزہ ہے. لیکن ایک بات یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ معجزہ تب ہوتا ہے جب نبی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اور اس نبوت کے دعوے کے اندر اللہ کی طرف سے وہ معجزہ دیا جاتا ہے کہ آپ کا دعویٰ سچا ثابت ہو. حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ میں نبی ہوں. قوم نے کہا کہ لاؤ کوئی نشانی، اور نشانی بھی انہی کی مطلوبہ، انہی کی مانگی ہوئی کہ اس پہاڑ سے حاملہ اونٹنی کو نکلواؤ. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ ظاہر کیا نبی کے اوپر کہ اس پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکال دی. تو اب چاہیے یہ تھا کہ وہ قوم معجزہ دیکھنے کے بعد ان کی تصدیق کرتی، ان پر ایمان لے کر آتی. تو معجزہ کب ظاہر ہوتا ہے
جب نبی اپنی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس نبوت کے دعوے کی تصدیق کرنے کے لیے، اس کی گواہی دینے کے لیے معجزہ آتا ہے۔ اب یہاں تو اللہ کے نبی کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تو اس کو معجزہ کیوں کہیں گے؟ چنانچہ اس طرح کی جو نشانیاں ہوتی ہیں ان کو محدثین کی اصطلاح میں ارہاس یا ارہاس کہا جاتا ہے۔ ارہس کہتے ہیں عربی کے اندر، لغت میں، ڈکشنری میں سنگ بنیاد کو، کسی چیز کی بنیاد پڑ جانے کو ارہس کہتے ہیں، اسی سے ارہاس بنا ہے۔ تو یہ معجزہ نہیں کہلائے گا بلکہ کہلائے گا کہ ارہاس تھا۔ اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی دی گئی اس واقعے کو ظاہر کرنے، اور اس واقعے سے عرب والوں پر، مکہ والوں پر اللہ نے اپنی نعمتوں کا اور اپنی قدرت کا ایک پیغام بھی پہنچایا اور اپنی نعمتوں کو ان کے سامنے ظاہر کیا کہ دیکھو ابھی نبی تو آئے نہیں لیکن ان نبی کی برکتیں پہلے ہی آ گئیں، اس نبی کی برکتیں پہلے ہی آ گئیں۔ تو یہ واقعہ اس طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس واقعے کی شروعات ہوتی ہے یمن کے ایک بادشاہ سے۔ یمن کے اندر ایک جگہ ہے حمیر، یہ قصہ وہاں کا ہے کہ یمن کے بادشاہ نے جو ہے یمن پر قبضہ کر لیا تھا، اور وہ قبضہ کرنے والے لوگ یعنی بادشاہ اور بادشاہ کے تمام حوالین مشرک تھے۔ یمن میں آخری بادشاہ جو گزرا ہے اس کا نام تھا ذو نواس۔ کیا نام تھا؟ ذو نواس، جس کا واقعہ جو ہے سورہ بروج کے اندر اصحاب الاخدود کے نام سے گزرا ہے کہ وہ مشرک تھا، لیکن وہاں پر جو ہے قوم رہتی تھی نصارہ، وہ پچھلے نبی پر ایمان رکھتے تھے، اور یہ جو مشرک بادشاہ تھا ذو نواس، یہ کہتا تھا کہ سب کچھ چھوڑ کر بت پرستی شروع کرو۔ جب ان لوگوں نے بات نہیں مانی تو اس نے خندق کھدوائی، ایک بہت گہرا گڈھا کھدوایا اور خوب آگ جلائی، اتنی آگ جلائی کہ کوئی پرندہ اگر اس کے پاس سے گزرتا تو وہ بھی جھلس کر اس میں گر جاتا۔ چنانچہ 20,000 آدمیوں کو اس نے اس آگ کے اندر ڈال کر جلا دیا، ایمان والوں اس وقت کے کتنے ہزار آدمیوں کو؟ 20,000۔ ان میں سے 2 لوگ بھاگ کر دوسری جگہ پہنچے، وہاں کے بادشاہ سے کہا کہ آپ جو ہے اس کا مقابلہ کریں۔ تو وہاں کے بادشاہ نے دوسرے ملک جو یمن سے قریب تھا حبشہ، وہاں کے بادشاہ کو لکھا کہ آپ کے ملک سے یہ جگہ قریب ہے، آپ ان مسلمانوں کی مدد کریں۔ چنانچہ حبشہ کے بادشاہ نے اپنے 2 قائدوں کو بھیجا، ایک کا نام تھا اریاب اور دوسرے کا نام تھا ابرہہ۔ یہ دونوں وہاں پہنچے، جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی اور اس جگہ کو فتح کر لیا۔ اب یہ دونوں وہاں کے حاکم بن گئے، حبشہ کے بادشاہ نے ان دونوں کو حاکم بنا دیا۔ اب ان دونوں کے اندر لڑائی ہو گئی، آپس میں باہمی جنگ ہوئی، تو ابرہہ اریاب کے اوپر غالب آ گیا اور اس کو قتل کر دیا۔ چنانچہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس ابرہہ نے دیکھا کہ لوگ مکہ حج کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جو ایک 4 دیواری نما ایک کمرہ بنا ہوا ہے جس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی خوب تعظیم کرتے ہیں، خوب عزت کرتے ہیں۔
اور ان کے دلوں میں خوب اس کی عزت ہے۔ تو اس نے کیا کیا، حبشے کے اندر ایک کلیسا بنایا، بہت اونچا بہت اعلیٰ قسم کا، اور وہاں کے لوگوں پر پابندی لگا دی کہ اب آج کے بعد کوئی بھی مکے بیت اللہ حج کرنے نہیں جائے گا، جس کو بھی عبادت کرنا ہے اسی کلیسا میں کرے۔ تو یہ بات عرب لوگوں کو بڑی ناگوار گزری اور ان کے دل پر چوٹ پڑی کہ جس اللہ کے نبی نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مکے کی اور اس کعبے کی تعمیر کی ہے، اس کی یہ توہین کرتا ہے اور اس کے طواف سے ہم کو روکتا ہے۔ تو کیا کیا کہ کسی قریشی نے، قریش خاندان کے مکہ کے کسی قریشی نے اس میں رات میں جا کے گندگی کر دی، اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ اس میں جو ہے آگ بھی لگا دی تو اس کا کچھ حصہ جل گیا۔ تو جب یہ ابرہہ کو معلوم ہوا تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا کہ اور قسم کھا لی کہ میں اس کو ڈھا کر ہی رہوں گا۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھیں، حالانکہ یہ بات مجھے آگے بیان کرنا تھی لیکن ہو سکتا ہے میں بھول جاؤں، اس لیے ابھی بیان کر رہا ہوں، جو بہت قیمتی بات ہے۔ ایک سوال ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے، وہ سوال کیا ہے کہ اللہ نے اس کو ڈھانے جو قسم کھائی تھی نا اس نے کہ کعبۃ اللہ کو ڈھا دوں گا، تو اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے ایک لشکر بھیج دیا چڑیوں کا، اور اس لشکر نے اس لشکر کو، ابرہہ کے لشکر کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ لیکن کعبے کے اندر تو خود بت رکھے ہوئے تھے اور پورے عرب والے ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے نہیں کرتے، تو اللہ نے ان کو کیوں ہلاک نہیں کیا؟ وہ تو خود بت پرستی کے اندر موجود تھے، سب سے پہلے تو انہی کو ہلاک کرنا چاہیے۔ تو یہاں جواب یہ ہے کہ وہ لوگ جو بت پرستی کرتے تھے وہ ڈائریکٹ اللہ کے متعلق بت پرستی کرتے تھے، ڈائریکٹ اللہ سے شرک کرتے تھے، دین کے معاملے میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے، یا دین کی بنیادوں کے معاملے میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے۔ اس ابرہہ نے جو چھیڑ چھاڑ کی وہ اللہ کے دین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، اور اللہ کی جو بنائی ہوئی اور اللہ کی طرف سے جو بنیاد رکھی ہوئی عمارت تھی اس کی توہین کی، اس لیے اللہ نے اس سے انتقام لیا۔ تو اس نے کیا کیا، ایک لشکر تیار کیا، ابھی وہاں سے چلا تو حبشہ کا جو بادشاہ تھا، جس بادشاہ نے ابرہہ کو حاکم بنا کر، یمن کا جو بادشاہ تھا اس نے ابرہہ کو حاکم بنایا تھا حبشہ کا، تو اس ابرہہ نے خط لکھا اپنے بادشاہ کے پاس کہ میں ایسا ارادہ رکھتا ہوں اور کعبۃ اللہ کو ڈھاتا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا کہ اپنا بہت قیمتی ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ بھیجا کہ تم اس کو بھی ساتھ میں رکھو، بہت طاقتور، بہت قوی، فرما بردار ہاتھی تھا۔ چنانچہ وہ ہاتھی اس نے ساتھ لیا اور مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ تو سارا عرب جو ہے اکٹھا ہو گیا، قریش کو چھوڑ کر سارا عرب اکٹھا ہو گیا کہ ارے کعبے کو اٹھانے کے لیے آ رہا ہے، چلو اس کا مقابلہ کریں، دیکھیں کیسے ڈھا دیتا ہے کعبے کو۔ کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ کوئی انسان کسی سے مقابلے کے لیے آتا ہے تو وہ تیار ہوتا ہے مقابلے کے لیے۔ تو عرب کے لوگ مقابلے کے لیے تیار ہوئے اور انہوں نے جو ہے اپنا ایک امیر چنا، اپنا ایک قائد بنایا، امیر لشکر بنایا، ان کا نام تھا ذو نفر۔ جب وہ کسی خاص جگہ پہ پہنچا اس کا لشکر، تو یہ عرب کا جو لشکر تھا انہوں نے مقابلہ کیا اور دونوں آپس میں گتھم گتھا ہوئی، لڑائی ہوئی، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اللہ کو کچھ اور دکھانا تھا، کسی اور لشکر سے ان کو شکست دلانا تھی، کسی اور لشکر کے ذریعے سے ان کو ہلاک اور برباد کرنا تھا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عرب والے لشکر کو شکست کھلا دی، اور جو ان کا قائد تھا عرب والوں کا ذو نفر، اس کو قید کرا لیا۔ پھر آگے بڑھے تو اس کے بعد قبیلہ خثعم کے سردار نفیل بن حبیب نے مقابلہ کیا۔ قبیلہ خثعم کے سردار نفیل بن حبیب نے مقابلہ کیا، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، تو یہ بھی ہار گئے مقابلے، اور وہ نفیل بن حبیب بھی قید ہو گیا۔ اب ابرہہ نے ان کو قتل تو کرنا چاہا، لیکن قتل نہیں کیا، یہ سوچ کر کہ یہ ہمیں آگے کے راستے کی رہنمائی کریں گے۔ چنانچہ یہ لشکر بڑھتا ہوا طائف کے پاس ایک مقام ہے جس کو میں مغمس پڑھ رہا ہوں یا مغمس ہے، اس کے اوپر کوئی وہ تو لگے نہیں تھے زبر زیر پہ، اس لیے صحیح لفظ جو بھی ہو۔ تو ایک جگہ ہے، وہاں پہنچا، وہاں دیکھا کہ اونٹ چل رہے ہیں، تو ان اونٹوں کو اس نے قید کر لیا۔ اس میں 200 اونٹ تقریباً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد دادا عبد المطلب کے بھی اونٹ تھے۔ چنانچہ یہ خبر مکہ پہنچی۔ اچھا، ایک بات اور یہاں ہے کہ طائف کے اندر ایک قبیلہ ہے ثقیف نامی، اس قبیلے نے ان کے ساتھ صلح کر لی اور ان سے ابرہہ کے لشکر سے وعدہ کر لیا کہ ہم آپ کی مدد بھی کریں گے۔ یہ لشکر بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ اس کے بعد وہی اونٹ والی بات ہے کہ اونٹوں پر اس نے قبضہ کر لیا اور یہ بات مکہ پہنچی۔ تو ابرہہ نے ایک سفیر کو جس کا نام حناطہ حمیری تھا، وہیں حمیر کا یمن کا رہنے والا تھا، اس نے ایک سفیر مکہ میں بھیجا۔ تو جب وہ مکہ میں پہنچا تو لوگوں نے بتایا کہ بھائی ہمارے عبد المطلب بڑے بزرگ ہیں، یہاں کے سردار ہیں، قریش کے بڑے اعلیٰ خاندان کے نمائندے ہیں، آپ ان سے ملو۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور پوری بات رکھی، تو انہوں نے بہت پیاری بات کہی، انہوں نے کہا کہ بھائی تم کعبۃ اللہ کو ڈھانا چاہتے ہو تو ڈھاؤ، ہمیں اس سے کیا کرنا؟ تم نے تو جو ہمارے اونٹوں پر قبضہ کر لیا ہے، قید کر لی ہے، انہیں چھوڑ دو، اس لیے کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، اور جس کعبۃ اللہ کو تم ڈھانے جا رہے ہو اس کا مالک میں نہیں ہوں، جو اس کا مالک ہے وہ اس کی حفاظت کر لے گا۔ یہ بات انہوں نے کہی۔ تو یہ پیغام لے کر وہ ابرہہ کے پاس پہنچا۔ تو جب یہ بات ابرہہ نے سنی کہ ارے ایسا کہتے ہیں کہ اونٹوں کی خواہش ہے ان کو، تو انہوں نے بلایا۔ جب دیکھا کہ ارے بڑے وجیح القلب ہیں، بزرگی ٹپک رہی ہے چہرے سے، تو وہ اپنے تخت سے اٹھ کر نیچے آیا اور ان کو اپنے پاس بٹھایا اور ان سے بات شروع ہوئی۔ تو انہوں نے وہی بات کہی کہ بھائی مجھے تو میرے اونٹ دے دو، اس لیے کہ میں ان کا مالک ہوں، تم کعبۃ اللہ کو ڈھانا چاہتے ہو تو ڈھاؤ۔ تو ابرہہ نے بھی یہی کہا کہ بھائی ہم آپ لوگوں سے ہم لڑائی نہیں چاہتے، ہم تو کعبے کو ڈھانے آئے ہیں، آپ لوگ ہمارے بیچ میں دیوار مت کھڑی کرنا، تو ہم آپ سے مقابلہ نہیں کریں گے، ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان کے اونٹ اس نے واپس کر دیے۔ اب یہ اپنے ساتھیوں کو لے کر عبد المطلب اس جگہ کو خالی کر کر سب سے پہلے تو یہ لوگ کعبے میں پہنچے اور اس کے کماڑ کی زنجیر پکڑ کر خوب دعا کی کہ اللہ ہم اس لشکر سے مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ ہمارے کے اندر طاقت ہے نہ قوت ہے، اب آپ جانیں، آپ کا گھر جانیں، آپ کو کس طرح سے عبادت کرنا ہے آپ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہ دعا کر کے اس یقین کے ساتھ کہ اب اللہ کا عذاب آیا چاہتا ہے، وہ وہاں سے اس جگہ کو خالی کر کے پہاڑوں میں اور دوسری جگہ علاقوں میں نکل گئے۔ اب یہ صبح کے وقت ابرہہ اپنے لشکر کو تیاری کے اندر لگایا کہ چلو اب صبح سے کعبے کو ڈھائیں گے۔
وہ محمود نامی ہاتھی جو تھا اس کو سب سے آگے رکھا، تو ان کے ساتھ جو ایک قیدی تھے نفیل بن حبیب، وہ آگے بڑھے اور اس ہاتھی کا کان پکڑ کر اس کے اندر کہا کہ تو صحیح سلامت واپس لوٹ جا، اس لیے کہ جس پر تو حملہ کرنے جا رہا ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اور یہ جو جگہ ہے یہ بلد امین ہے، امان والی جگہ ہے۔ اور یہ کہہ کر کان چھوڑ کے واپس آ گئے۔ اب وہ ہاتھی اپنی جگہ بیٹھ گئے، لاکھ کوششیں کی، مارا ٹھوکا، خوب کوششیں کی کہ کسی طرح سے لوٹ کر مکہ کی طرف چلے، وہ ہاتھی آگے نہ بڑھا۔ اس ہاتھی کو دوسری طرف لے کے چلیں تو وہ چلنے لگے، اس طرف منہ کریں تو وہ وہیں بیٹھ جائے۔ دیکھیے ہاتھی کے اندر سمجھ، لیکن بڑے بڑے انسانوں کے اندر سمجھ نہیں۔ جس کو اللہ نے سمجھ دی، عقل دی، ان کے اندر سمجھ نہیں، اور اس ہاتھی کے اندر سمجھ کے وہ کعبے کی طرف چلانا چاہیں تو بیٹھ جائے اور دوسری طرف چلانا چاہیں تو چل پڑے۔ چنانچہ اس کو اس کے حال پر چھوڑا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دریا کی طرف سے پرندوں کا ایک غول کا غول جتھا آتا ہوا نظر آیا، اور ہر پرندے کے منہ اور دونوں پنجوں کے اندر ایک باریک کنکری موجود۔ اب وہ پرندہ ان کے اوپر چھا گیا اور وہ پرندوں نے وہ کنکریاں برسانا شروع کری۔ اللہ کی قدرت کہ وہ کنکری ہر ایک لشکر والے کو لگتی، اور کہاں لگتی؟ جب اوپر سے برسائیں گے تو کہاں لگے گی؟ سر پہ لگے گی، سر میں سے چھید کرتی ہوئی پیروں میں سے نکلتی اور ہلاک ہو جاتے آدمی۔ اور ہلاک کیسے ہوتے؟ فوراً نہیں ہوتے، بلکہ جب وہ چھید کنکری گر جاتی تو بھاگتے، اور کوئی کسی بستی میں جا کے مر رہا ہے، کوئی کسی بستی میں جا کے مر رہا ہے۔ اور سارے ہاتھی جتنے تھے ان کے ساتھ 7-8 ہاتھی محمود کو چھوڑ کے وہ سارے ہاتھی بھاگے، صرف ان میں سے ایک ہاتھی مارا گیا جس کے اوپر کنکری لگی، اور یہ ابرہہ بھی بھاگا، اس کے بھی کنکری لگی، لیکن یہ فوراً نہیں مرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے امت کو، قوم کو، آنے والے لوگوں کو نصیحت پہنچانا تھی، تو یہ فوراً نہیں مرا، بلکہ کسی جگہ جا کر اس کا ایک ایک حصہ گل گل کر گرتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر یہ مرا۔ یہ سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دی۔ کیسا عذاب اللہ کا! اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ابابیل کوئی پرندے کا خاص نام نہیں ہے، ابابیل کہتے ہیں پرندوں کی جماعت کو۔ جیسے کبوتر اگر اپنی جماعت کے ساتھ اڑ رہے ہیں تو ان کو بھی ابابیل کہا جا سکتا ہے۔ وہ پرندوں کے بارے میں جو لکھا ہے کہ اس سے پہلے ان پرندوں کو کبھی دنیا میں نہیں دیکھا گیا۔ کبوتر سے تھوڑے سے چھوٹے تھے وہ، اور ان کے پنجے بالکل سرخ لال تھے، اور وہ اپنے پنجوں کے اندر کنکریوں کو دبا کر اور چونچ کے اندر کنکری کو دبا کر ان لشکر والوں کو ہلاک کروا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ سب کو ہلاک کر دیا۔ ان میں سے 2 ہاتھی جو ہاتھواتے ہیں، ہاتھیوں کو ہانکتے ہیں، جن کو طریقہ معلوم ہوتا ہے، 2 بچ گئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپاہج کر دیا، نابینا کر دیا، جن کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا تھا۔ کہ یہ واقعہ اس سورت کے اندر بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جو بھی اللہ کے دین سے انحراف کرے گا، توہین کرے گا، اللہ کے دین کو اور اللہ کی جو ہے شریعت کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ایسے ہی سخت حملے کریں گے۔
وسیم رضوی نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کھلواڑ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو دکھا رہا ہے کہ تمام شیعوں نے اور تمام اہل سنت والجماعت والوں نے کیا کہا کہ اس کو ہم قبرستان کے اندر، اپنے قبرستان کے اندر دفنانے نہیں دیں گے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین اور شریعت کے ساتھ جو بھی توہین کرے گا اور جو بھی برا چاہے گا، چاہے وہ مسلمانوں کا برا چاہے، بشرطے کہ مسلمان حقیقی مسلمان ہو، ایسا نہیں صرف نام کے مسلمان، نہ نماز کے نہ روزے کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی وہی سزا دیں گے۔ تو یہ واقعہ اس سورت کے اندر بیان کیا گیا۔ کچھ باتیں اس میں سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات تو سمجھائی دی ہے کہ ابابیل جو ہے وہ پرندوں کی جماعت کو کہتے ہیں، جو کنکریاں ان کے پنجوں اور چونچوں کے اندر تھیں وہ کوئی بہت مضبوط نہیں تھیں، بلکہ جو اینٹ ہوتی ہے نا، اینٹیں تھیں، وہ اینٹ کے ٹکڑے تھے ذرا ذرا سے۔ اینٹ کائی کی بنتی ہے؟ مٹی کو پکا کر بنتی ہے، تو بحجارۃ من سجیل اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مٹی کی پکی ہوئی کنکریاں تھیں۔ اور فجعلہم کعصف مأکول، کہ وہ ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ ایک تو بھوسا کیسا ہوتا ہے؟ ذرا سا دن کا ہوتا ہے بھوسے کا، اب اس کو بھی کھا لیا جائے تو کیا اس کی وہ ہوگی، کتنی بربادی ہوگی اس کی۔ ارے بھوسا برباد ہونے کے بعد ہی تو بھوسا بنتا ہے، اور اس بھوسے کو بھی برباد کر دیا جائے تو کیا بنے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کہ کھایا ہوا بھوسا۔ عصف بھوسے کو کہتے ہیں، مأکول کھایا ہوا۔ تو یہ اشارات تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں اس صورت میں۔ اس واقعے کا تذکرہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے، اس لیے جو لوگ آپ کی دشمنی پر کمر باندھے ہوئے ہیں آخر میں وہ بھی اصحاب الفیل کی طرح منہ کی کھائیں گے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جو بھی اللہ کے دین کو ختم کرنے کی، مٹانے کی کوششیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہلاکت کا سامان دنیا ہی میں پیدا کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان واقعات سے سبق لینے کی اور اپنی ایمان اور اعمال پر مضبوط جمع رہنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔